الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہودیوں کی خصلت ہر زمانے میں رہی ہے کہ وہ اپنے مال کے انتہائی بخیل رہے ہیں. کل یہ ذکر آیا تھا کہ مدینہ منورہ میں اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود کی جو بستیاں آباد تھیں ان کے برے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ بڑے بخیل تھے. اللہ اور اللہ کی ذات پر یقین تو تھا بھی نہیں، ایمان بھی نہیں تھا، ساتھ میں بخل کی بری صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور اگر کہیں خرچ کرنے کی نوبت بھی آتی تو دکھلاوے کے طور پر خرچ کرنے کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کو اس لیے واضح کیا تاکہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھے، کہ معلوم ہو کہ جن کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ میں بری صفات تو اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے ویسے ہی آ جایا کرتی ہیں. تو یہود کے اس عمل کو اللہ نے یہاں بھی بیان فرمایا کہ بخیل بھی تھے، دوسروں کو اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اس بری صفت یعنی بخل کو اختیار کرنے کی ترغیب بھی دیتے تھے. دیکھیے کل ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالی سخاوت کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے. بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے دور ہوتا ہے، جہنم سے قریب ہوتا ہے، جنت سے بخیل آدمی دور ہوتا ہے. انبیاء کی صفت ہے سخاوت. در حقیقت سخاوت، سخی، جواد یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ بہت زیادہ سخی ہیں، اتنے سخی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو تو دیتے ہی ہیں، غیروں کو بھی خوب کھلاتے ہیں. اللہ کی بارش جب برستی ہے تو صرف ایمان والوں پر نہیں برستی، بلکہ ایک بڑے علاقے کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سیراب کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، یعنی ان یہودیوں پر کیا مصیبت آ پڑتی اگر یہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لے آتے، قیامت کے دن پر ایمان لے آتے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت، بڑی نعمت ہے مال و دولت میں سے کچھ خدا کی راہ میں اخلاص نیت کے خلوص کے ساتھ خرچ کرتے تو آخر ان کا کیا بگڑ جاتا.
خرچ کرنے سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور جو خرچ نہیں کرتا تو مال سے ناجائز محبت پیدا ہوتی ہے، اور مال کی ناجائز محبت یہ ایمان کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے، اور نہ جانے مال کی محبت کیا کیا برائیاں انسان کے اندر پیدا کروا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا کہ دیکھو جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ سے کوئی بات ذرا چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ ہر نیک کو، ہر بد کو، ہر نیکی کو، ہر بدی کو خوب جانتے ہیں، پس کسی کا کوئی فعل، کوئی عمل رائے گا اور بیکار نہیں جا سکتا۔ ہر شخص کو اس کے کردار کی پوری جزا اور سزا، جزا ہوتی ہے اعمال خیر کی اور سزا ہوتی ہے اعمال شر کی، پوری مل کر رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی کے نیک اعمال کا ثواب اور جزائے خیر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا دستور تو یہ ہے کہ نیکی کا، ایک نیکی کا ثواب اور اس کا معیار کم از کم یہ ہے، کم سے کم یہ ہے کہ ایک نیکی کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالی حسنۃ یضاعفھا، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اگر معمولی درجے کی بھی نیکی ہے اور اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مختلف بہانوں سے اس میں اضافہ در اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب 20 لاکھ گنا تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنی صفت ذکر فرمائی ہے کہ وہ کریم ہے، اور اتنا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اسے اتنا بڑھا دیتی ہے کہ اس نیکی کا شمار حساب میں نہیں لایا جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اجر کا کہنا کیا، جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کی صفات بھی لامحدود ہے۔ دیکھیے اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب سمندر سے زیادہ بڑھا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ سمندر اس کی ایک جگہ متعین ہے، اگرچہ وہ دنیا سے 3 گنا بڑا ہے، لیکن پھر بھی جگہ تو متعین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحم اور صفت کرم یہ لامحدود ہے، اللہ کتنا عطا فرمائیں گے اس کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا یضاعفھا، گنا دگنا جتنا چاہتا ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اجر عظیم اللہ تعالیٰ اس کو عطا کروائیں گے، اور اجر عظیم کو تم اندازے میں نہیں شمار کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نافرمانوں کے متعلق کہ اس دن کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے امتیوں کے اعمال پر ایک گواہ کو پیش فرمائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ تمام لوگوں کے یا تمام انبیاء کی امتوں پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہر امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ نافرمانیاں کیوں کی؟ تو کہیں گے کہ اللہ ہم نے شرک کیا، کفر کیا، ہمیں بتلانے والا کوئی نہیں تھا، سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہر امت میں سے ان کے نبی کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ ہر امت کے پیغمبر علی الاعلان فرمائیں گے اور بیان کریں گے کہ ہم نے ان کو قانون الہی پیش کیا تھا مگر انہوں نے سرکشی کی۔ اب اس کے بعد کہیں گے غلطی ہو گئی، جہالت، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی پیش کی جائے گی اور اس امت کے بھی نافرمان لوگ اسی طرح کی بات کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور پھر کہیں گے کہ میں نے اے اللہ یہ پیش فرمایا، یہ پیش فرمایا۔ تو اس امت کے حق میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ پھر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ گواہی تو اس چیز کی دی جائے جو آنکھوں کے سامنے ہو، تو پھر اللہ کے نبی کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ جب کہ آپ جا چکے ہیں اس دنیا سے، آپ نے پردہ فرمایا ہوا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح و شام امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور فرشتے آپ کے حق میں، آپ کی دربار میں امتیوں کے حالات پیش فرماتے ہیں کہ فلاں امتی کا حال یہ ہے، فلاں امتی کا حال یہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی کے مطابق قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اسی لیے آتا ہے حدیث میں کہ جو درود پڑھا جاتا ہے فرشتے لے کر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش فرماتے ہیں۔ بہرحال اسی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر کی چوتھی آیت میں یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم چھپانا بھی چاہو گے اپنے برے افعال، چھپا نہ سکو گے۔ آج جس ہاتھ کو تم اپنا ہاتھ بتاتے ہو، جس چہرے کو اپنا چہرہ بتاتے ہو، جس منہ کو اپنا منہ بتاتے ہو، جس پیر کو اپنا پیر بتلاتے ہو، وہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور اللہ کے سامنے کوئی بات چھپ نہ سکے گی۔ تم اپنے حق میں بولنا چاہو گے تو یہ اعضاء خود اللہ کے سامنے تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور تم مجبور ہو جاؤ گے ان جرائم کے اقرار کرنے میں۔ یہی اللہ نے فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا کہ تم اللہ کے سامنے کسی بات کو قیامت کے دن چھپا نہ سکو گے، اس لیے کہ اعضاء بھی اس گنہگار کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے آج کی تلاوت کی جانے والی چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے تو کیا بگڑ جاتا، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا،
اور اگر کوئی نیکی کی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے، اور خود اپنے پاس سے اللہ تعالی نیکی کا عظیم ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ عظیم کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا عظیم ثواب عطا کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ انبیاء اکرام قیامت کے روز اپنی اپنی امت کے اچھے برے اعمال پر گواہی دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ یہ آیت کا مطلب ہے، اللہ فرماتے ہیں آگے فَكَيْفَ إِذَا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ جن لوگوں نے نافرمانی کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کاش انہیں زمین میں دھسا کر زمین کا پیوند کر دیا جائے، زمین میں دھسا کر زمین کے برابر کر دیا جائے۔ چاہیں گے کہ ہم ختم ہو جائیں تاکہ ہمارے عیوب نہ کھل سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔